یاد رکھو کہ صبر کا معنی قرآن میں کئی مقام پہ لفظ آیا نا، صبر، وصبر ان اللہ مع الصابرین، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میرا مدنی آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ تو اصل یاد رکھو کہ صبر کا معنی ہے منع، روکنا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، یہ صبر ہے، کہ اطاعت میں جم جاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے، کہ دل تو مچلتا ہے، دل کی تو خواہشات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ روکتا ہے، بھئی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ وہ لکھا ہے نا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پٹھان طالب علم تھا، وہاں پڑھتا تھا، وہ اللہ کا بندہ کسی لڑکے پہ عاشق ہو گیا۔ پٹھان میں یہ مرض بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ عاشق بھی ایسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ جب سجدے میں جاتا نا، سبحان ربی الاعلیٰ کے بغیر بھی اس کا نام لیتا تھا۔ اب وہ ایک دن بیٹھا روتا رہا کہ یا اللہ، میں کیسی محبت ہے یہ، میرا تو دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، نماز بھی گئی، ماں باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں یہاں عشق میں مبتلا ہو گیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کے، شرم بھی آتی تھی نا کہ کیا کہوں لوگوں کو، حضرت استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کے چیخ مار کے رو پڑا، میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں برباد ہو گیا ہوں، میرا دین بھی اجڑ گیا، دنیا بھی ختم۔ ایک لڑکے کی محبت میں آ کے میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے لڑکے کا خیال ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو لڑکے کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی، ایسے کرنا کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے اپنے حجرے کی طرف جاؤں، چھتے والی مسجد کہلاتی تھی، وہاں آزر نماز پڑھتے تھے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، اور پھر جب میرے کمرے میں آگے بیٹھ جاؤ پھر بھی بات نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں، خاموش رہنا۔ صبح کی نماز پڑھی، حضرت استاد چلے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضرت کمرے میں آگے بیٹھے، حکم تھا کہ بات تو کرنی نہیں، اب چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل تو وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں نا، حضرت اس کو صبر سکھا رہے تھے کہ میرے کہنے پہ خاموش رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جب صبر آ جائے گا تو لڑکے سے بھی صبر آ جائے گا۔ کافی دیر کے بعد دیکھتے رہے، پھر اس کو بلایا کہ میں نے اشارہ کیا قریب ہو جاؤ، اور وہ لکھتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا 3 دفعہ توبہ استغفر اللہ پڑھو۔ میں نے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اب جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب کمرے سے نکلا مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے، سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا چیز ہے۔ سامنے آیا وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون لڑکا ہے، نہ یہ سمجھ آیا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا تھا اور حضرت کی دعا سے اللہ نے مجھے نجات دی، یہ خیال ہی نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنا علم بھی مکمل کیا اور کتابیں بھی مکمل کی، اور اللہ نے مجھے پھر اس فتنے سے بھی بچا دیا۔ تو صبر کا معنی ہے گناہوں سے رکنا،
اس لیے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں الصبر علی الطاعت، نیک کام پہ جمے رہنا، ہاں یہ بھی صبر ہے کہ سردی ہے گرمی نہیں نماز پڑھنی ہے، تھکا ہوا ہوں دور سے آیا ہوں کچھ بھائی نہیں پہلے نماز۔ تو اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہنا یہ صبر ہے۔ الصبر عن المعصیت، گناہوں سے بچا رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اور اگر کوئی غم آ جائے مصیبت آ جائے اس وقت بھی صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا کہ میری آیات کو وہی سمجھتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور میری آیات وہی سمجھتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ جو نہ شکرے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا لِيُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُذَكِّرَهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ كُلِّهِمْ، میرا مدنی آپ پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے آپ تو ساری دنیا کو شرک کے اندھیروں سے نکالیں۔ تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بآياتنا قال مجاهد هي التسع الآيات أن اخرج قومك أي أمرناه قائلين له، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو نکالو شرک کے اندھیروں سے۔ اخرج قومک من الظلمات ای ادعوہم الی الخیر، ان کو خیر کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، دین کی دعوت دو۔ کیوں؟ لیخرجوا من ظلمات ما كانوا فیہ من الجہل والضلال الی نور الہدی وبصیرۃ الایمان، تاکہ وہ جہالت کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکلیں اور ہدایت کے نور میں آئیں اور ایمان کی بصیرت حاصل ہو۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کی نعمتیں ان کو یاد کراؤ، بِآیاتِهِ وَنِعَمِهِ عَلَیہم فِی اخراجہ ایاہم من نصر فرعون وقہرہ وظلمہ وغشمہ، کہ اللہ نے کیسے تمہیں فرعون کی قید سے نجات دلائی، اس کے ظلم سے بچایا، وَإِنْجَائِهِ ایاہم من عدوہم، اللہ نے کیسے تمہیں دشمنوں سے پناہ دی، وَفَلْقِهِ لَهُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے کیسے تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، وَتَذْلِيلِهِ إِيَّاهُمُ الْغَمَامِ، اور اللہ نے میدان طی میں تمہارے سائے کے لیے بادل پھیلا دیے، وَإِنزَالِهِ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے آسمانوں سے من و سلویٰ اتارا، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ، تو نعمتوں کے یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔